سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے اور اپنے کاموں کے اعتبار سے بہت متحرک، ایکٹیو اور بڑا ادارہ ہے۔ ہمیں یہاں دعوت دی گئی تو آ کر یہ اندازہ ہوا کہ یہ کام جو یہاں ہو رہا ہے وہ بڑا کام ہے، اور شاید یہاں جو شرکت کرنے والے حضرات ہیں، خاص طور سے جن لوگوں کے یہاں بیانات ہو رہے ہیں اور تعلیم کی لائن سے وہ میرا خیال ہے ممتاز لوگ ہیں، ان کے درمیان ہمارے جیسے ایک مولوی کا کھڑا ہونا کچھ انفٹ سی بات ہے۔ لیکن جب کسی آدمی کو دعوت دی جاتی ہے تو نظام کا حصہ ہوتا ہے کہ اس سے بلوایا بھی جائے، اس لیے مجھے حکم ہے کہ میں کچھ کہوں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اطمینان اور تفصیل سے بات کروں، کم از کم آدھا گھنٹہ، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے اس میں میری بات سمجھنے والے، پوری بات سمجھنے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ آدھی بات شاید میری پہنچ سکے گی، لیکن بہرحال حکم کی تعمیل میں کہتا ہوں۔ تعلیمی ادارہ ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ اسلام میں تعلیم اور علم دو لفظ الگ الگ بول رہا ہوں میں، علم اور تعلیم۔ اسلام میں علم تو حقیقت میں نام ہے وحی الہی کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، قرآن کی شکل میں یا قرآن کے علاوہ جو آپ نے اللہ کی طرف سے بتایا اور سکھایا، حقیقت میں وہ علم ہے۔ لیکن دوسرا لفظ جو تعلیم ہے اس کے معنی ہے سکھانا۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کسی انسان کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ اس پہلو سے اسلام نے دنیا کے مذاہب میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے اور کسی کی خامی بیان کرنے کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ مذہبوں کی تعلیم کا جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام نے انسانوں کو سکھانے کا کام، انسانوں کو تعلیم دینے کا کام، یہ مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری مقرر کر دی، اور اس اعتبار سے اس کو ایک مذہبی ذمہ داری بنا دیا ہے۔ تو کوئی مذہب اس معاملے میں اسلام کی برابری نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ اس اسلامی حکم کی تعمیل میں مسلمانوں نے جو کچھ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی، وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو وہیں سے یہ سکھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تعلیم دینے کا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود سکھاتے تھے، پھر آپ سے جن لوگوں نے سیکھا تھا وہ سکھاتے تھے۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ نے اپنے پہنچنے سے پہلے ایک سکھانے والا وہاں بھیج دیا تھا جو وہاں تعلیم دیتا تھا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد وہاں ایک ماحول بنا۔ پھر یہ سلسلہ ہوا کہ باہر سے لوگ آنے لگے،
صرف مدینے والے نہیں بلکہ دور دراز کے لوگ آنے لگے، ان کو سکھانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اور اس سکھانے میں اسلام کے احکام، قرآن یعنی دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھنا پڑھنا، جو اس زمانے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، اس کو بھی بہت اہمیت دی گئی۔ شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ کے ماحول میں جہاں لوگ بہت کم، یعنی 5ویں 6ٹھی صدی عیسوی میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ایسے ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب پڑھے لکھے لوگوں میں تھے، ان چند لوگوں میں تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاندانی طور پر اس زمانے کے پڑھے لکھے خاندان میں سے پیدا ہوئے تھے، اور مدینہ طیبہ میں حضور نے اسی کو آگے بڑھایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 90 سال ہے یا 100 سال ہے۔ اس زمانے میں یہی اسلام اور دین کی تعلیم پھیلتی چلی گئی، اور لوگوں نے اس کے لیے محنت کا سلسلہ شروع کیا، اور جگہ جگہ پڑھانے کا کام، سکھانے کا کام، تعلیم دینے کا کام ہوا۔ اور اس کے بعد جب 100 برس کا زمانہ گزر گیا تو پھر دوسری قوموں کے جو خاص علم اور فن تھے، فلسفہ تھا، منطق، ریاضی اور اس طرح کے بہت سارے فن، ان کا ٹرانسلیشن ہوا، ترجمہ ہوا، عربی میں ہونا شروع ہوا، اور وہ چلا سینکڑوں سال، ایک پورا ایک نظام تھا۔ ابھی شاید جو صاحب بول رہے تھے، میں تو بنگلہ نہیں جانتا، لیکن بیت الحکمت کا انہوں نے تذکرہ لفظ بولا تھا، تو وہ ہارون رشید کے زمانے میں جو ترجمے کا ایک سینٹر قائم کیا گیا تھا ٹرانسلیشن کا دوسری قوموں کے علوم کی، اسی کا نام بیت الحکمت تھا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں علمی ترقی اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد ایک تبدیلی یہ آئی کہ تقریباً 300-400 سال تک تو مسلمانوں کے یہاں یہ رواج رہا کہ مسجدوں میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا تھا۔ مسلمان معاشرے میں، مسلم سماج میں مسجد کو ساری چیزوں کا سینٹر ہونے کی حیثیت تھی، لہٰذا وہاں نماز بھی ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا کام بھی مسجد میں ہوتا تھا۔ لیکن 4تھی صدی میں تقریباً مدرسے کے نام سے، یعنی گویا اسکول کہہ لیں آپ، تعلیم گاہ، تعلیم کی الگ جگہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اور جو تاریخ میں لکھا ہے، ایران کے علاقے میں، نیشاپور کے علاقے میں مدرسہ بیہقیہ کے نام سے غالباً سب سے پہلے ایک عمارت الگ مدرسے کی بنی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا کہ تعلیم کے لیے مستقل عمارت بنائی جائے۔ پھر تو ایک لمبی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ بھی مسلمانوں کے پاس ہے۔ آج کل میں تو ذاتی طور پر بہت زیادہ میرا مطالعہ نہیں ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی کو چیلنج دوں، لیکن جو تاریخی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک یونیورسٹی، جامعہ قرویین، آپ نے شاید اپنے تحریر میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، جامعہ زیتونہ اور جامعہ قرویین کا، تو وہ جو یونیورسٹی قائم ہوئی 4تھی صدی ہجری میں، وہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی جس کے اندر مسلمانوں کے مذہبی اور دینی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، اور باقی جو دنیا کے علوم تھے وہ بھی پڑھائے جاتے تھے، اور وہ تعلیم گاہ اب تک چل رہی ہے۔ اسلامی دنیا میں جو سب سے پرانے تعلیمی ادارے ہیں، ان میں 3 ادارے وہ ہیں جو 1000 برس سے زیادہ عمر گزار چکے ہیں، جامعہ زیتونہ، جامعہ قرویین اور جامعہ ازہر مصر میں۔ یہ 3 ادارے اپنی لمبی عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور چوتھا ادارہ جس کی عمر لمبی اتنی نہیں ہے لیکن اس کے اثرات ان میں سے بعض دوسرے اداروں سے بھی زیادہ ساری دنیا پر پڑے ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کے
تعلیمی اداروں کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند تو اب سے تقریباً 160 برس پہلے قائم ہوا، لیکن مدرسوں کے نام سے تعلیم گاہیں یہاں تقریباً 4ویں-5ویں صدی میں قائم ہونی شروع ہو گئی تھی، اور ہندوستان کے ایک ایک شہر میں کئی سو تعلیمی ادارے قائم رہے ہیں مسلم دور حکومت میں۔ یہ ایک تاریخ کی طرف ذہن چلا گیا تو چند باتیں میں نے کہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلم قوم کے اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں تعلیم کی۔ آج کے زمانے میں اس میدان میں مسلمان پیچھے ہیں، اور اس کا اقرار کرنے میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، واقعتاً پیچھے ہیں۔ لیکن اگر ایک اور پہلو سے دیکھا جائے تو وہ بھی ذرا قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو تعلیم ہے، جو ایجوکیشن ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، یہ دور سائنس کا دور ہے، لہذا سائنس کی تعلیم اور اس کے مددگار جو فن ہیں ان کی تعلیم دنیا میں رائج ہے۔ دنیا میں ایک پورا سسٹم ہے ایجوکیشن کا، نظام تعلیم ہے، اور وہ تقریباً ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ ہمارے لیے اس میں جو غور کرنے کی اصل بات ہے، ایک طرح سے کیا کہیں گے اس کو، ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ دنیا کا جو تعلیمی نظام اس وقت ہے، اس میں تعلیم کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہمارے لیے ایک غور و فکر کا لمحہ ہے۔ دنیا میں تعلیم کا مقصد ہے انسان کی زندگی کو اچھا بنانا، انسان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کرنا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ جو انسان کی مادی ضرورتیں ہیں، جو انسان کی جسمانی ضرورتیں ہیں، ان کو بہتر طریقے سے پورا کرنا۔ ایک آدمی کو اچھا روزگار مل جائے، اور اچھا روزگار ملنے کی وجہ سے وہ اپنا گھر اچھا بنا سکے، اچھے کپڑے پہن سکے، دوا علاج اچھا کر سکے، یعنی اپنی جسمانی ضرورتیں آسانی سے پوری کر سکے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں وہ ایک گویا آرام کی زندگی اس کی ہو جائے، یہ خلاصہ ہے۔ میں کوئی باقاعدہ حوالوں کے ساتھ بات نہیں کر رہا، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ پڑھیں، لوگوں نے، مفکرین نے جو تعلیم کے مقصد بیان کیے ہیں ان میں یہ سب باتیں شامل ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ایک دوسری بات کہنا چاہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، چونکہ یہاں بہت اچھے ذہین، بنگالی قوم تو ذہین ہوتی ہی ہے، ذہین اور تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں۔ اس نقطے کو اگر آپ میری اردو سمجھ رہے ہوں تو ذرا غور سے سنیے گا کہ تعلیم کا جو مقصد ہے، اگر اتنا ہی ہو کہ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر پڑھے اچھی زندگی گزار لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ پیسہ کما لیتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہو، بالکل جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں اور کروڑ پتی اور ارب پتی ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو کام تعلیم کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، تعلیم کی محنت 20 اور 25 سال لگانے کے بعد وہی حاصل ہوا، تو اس سے کیا بڑی بات مل گئی ہمیں؟ سوچیں اس بات کو۔ تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم کا اصل مقصد ہونا چاہیے کہ انسان مطمئن رہ سکے، خوش رہ سکے، اس کا دل سکون سے رہ سکے، یہ اصل مقصد ہو۔ اور یہ مقصد حاصل ہوگا جب انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کی جو منزل ہے، اصل بالکل صفائی کے ساتھ عرض ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، لیکن جو بات صحیح ہے وہ کہنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی جو منزل ہے اپنے کو پہچاننے کی، وہ اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ وہ آیت عام طور سے آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عبادت کا مطلب ہے کہ ہر وقت نماز پڑھیں، بالکل نہیں۔
قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے تفسیر کی ہے لیعبدون لیعرفون، میں نے پیدا کیا ہے تاکہ مجھے پہچانیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تاکہ مجھے پہچانیں. تو انسان جب اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی. وہ سارے انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. وہ پیسہ کماتا ہے تو ایمانداری سے کماتا ہے. وہ کسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک اچھا ساتھی ثابت ہوتا ہے. آپ سوچیں ذرا، کیا ہمارا جو آج کا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو نظام تعلیم ہے، تنہا اس نظام تعلیم سے کیا انسان کی زندگی میں اطمینان آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے؟ کیا واقعی وہ اتنا اچھا انسان بن رہا ہے کہ اپنے کسی فائدے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، وہ کسی کے خلاف کام نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے؟ اس کے ہاتھ میں اگر قومی پیسہ آ جائے تو وہ اس میں کرپشن نہ کرے؟ کیا یہ سب حاصل ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا ہے، ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ منزل مقرر ہی نہیں کی، وہ مقصد طے ہی نہیں کیا. انہوں نے تو مقصد کچھ اور بنا رکھا ہے. وہاں مقصد یہ بتایا گیا کہ تمہیں اچھی زندگی گزارنی ہے. اب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے اچھی زندگی گزارنے کے لیے کرپشن کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرپشن کرتا ہے آسانی کے ساتھ. اگر صحیح مقصد سے اس نے پڑھا ہوتا تو وہ اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے دوسروں کا حق نہ مارتا، وہ غبن نہ کرتا، وہ پیسے میں خورد برد نہ کرتا، وہ ناانصافی نہ کرتا، وہ ظلم نہ کرتا، وہ دہشت گردی نہ کرتا، اگر صحیح مقصد اس کے سامنے ہوتا. لیکن صحیح مقصد متعین کرنے میں یہ دنیا، ہم چھوٹے لوگ ہیں صاف بات ہے، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کہیں گے یہ دنیا اب تک دھوکہ کھا رہی ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو صحیح مقصد بتائیں، علم کا اور تعلیم کا. لوگوں کو بتائیں کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے، اصل منزل کیا ہو سکتی ہے، اور کون سی تعلیم ہو سکتی ہے، کون سا نظام ہو سکتا ہے جو انسان کو اچھا انسان بنائے. اصل منزل یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی اچھا انسان ثابت ہو، دنیا کے اندر رہ کر وہ اچھی زندگی خود بھی گزارے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی زندگی اچھی بنانے کے لیے کوشش کرے. یہ نظام تعلیم اگر اس مقصد کے مطابق چلے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ہمارے جو اسکول چل رہے ہیں، کالج چل رہے ہیں اور جو تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، آپ کا ادارہ تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کامیاب ہے، بڑا ہے، یہاں تعداد بھی بہت ہے. مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں اس وقت اسی انداز سے کوششیں ہو رہی ہیں. ہمارا یہ جو بیچ کا وقفہ گزرا ہے تعلیم کے اعتبار سے، اس میں ہم پیچھے رہے ہیں، اور اس میں اتنا بڑا جرم نہیں ہے ہمارا، بلکہ حالات نے ہمیں وہاں پہنچایا ہے. اصل بات کیا ہے کہ دنیا میں تقریباً 400-500 سال جو گزرے ہیں، ان میں مذہب کو عام زندگی سے الگ کرنے کے لیے محنت ہوئی ہے. 15ویں صدی کی بات ہوگی میرا خیال ہے، جب کلیسا کا اور سائنس کا جھگڑا ہوا تھا اور سائنسدانوں کو پھانسیاں دی گئی تھی کلیسا کے فتوے کی بنیاد پر. تو اس وقت میں ان کے حاکموں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مذہب کے ساتھ ہماری سیاست نہیں چل سکتی اور ہمارا مذہب ہماری حکومت میں ہماری مدد نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مذہب کو سیاست سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن آپ ذرا غور سے سنیں اس کو، یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ان کی مجبوری تھی. جس مذہب کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان کی مجبوری تھی. یہ ہوا تھا عیسائی مذہب والوں کے یہاں. تو عیسائیوں کا مذہب ان کی سیاست میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا وہ مجبور تھے مذہب کو الگ کرنے پر. ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے. ہمارا مذہب سیاست میں بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، تجارت میں بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں
آنے والے ہر معاملے اور مسئلے میں ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے. تو ہمیں تعلیم سے مذہب کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے چونکہ سیاست سے الگ کر دیا تو تعلیم سے خود بخود الگ ہونا ہی تھا. لہٰذا میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے چلانے ہیں. مسلمانوں کے تعلیمی ادارے دو طرح کے ہیں. ایک تو ہمارے مدرسے ہیں، خالص دینی تعلیم کے مدرسے. ان کو کیا کرنا ہے اور کیا کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے وہ ہمارا الگ موضوع ہے اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جہاں ہم کھڑے ہیں، مسلمانوں کے اسکول، مسلمانوں کے کالج، یا مسلمان اگر یونیورسٹی قائم کر سکیں تو وہ مسلمان جب یہ والے تعلیمی ادارے قائم کریں تو وہاں مسلمان اپنے مذہب کی مدد سے اپنے بچوں کو اچھا انسان بنا کر دکھائیں اور دنیا کو بتائیں کہ تعلیم کا سیدھا اور صحیح مقصد یہ ہے. اور اس مقصد کے مطابق جب ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں تو یہ اتنے اچھے شہری تیار ہوتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے بھی تعلیم مہیا کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی محنت اور فکر کریں اور دنیا کے سامنے ایک ماڈل، رول ماڈل پیش کرتے کہ دیکھو صحیح انسان صحیح تعلیم سے تیار ہوتا ہے. اور صحیح تعلیم وہ ہے جس میں اس کو پہلے انسان بننا سکھایا جاتا ہے. ہمارے پاس اس کے لیے پورا بیس موجود ہے ہمارے مذہب کی روشنی میں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا کام بھی اچھا ہوگا اور دنیا کا بھی ہم فائدہ کر سکیں گے. مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مدد کرے آپ کی اور آپ کے ادارے کو ترقی دے اور آپ کے یہاں سے جو نسلیں تیار ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل روشن کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.